الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ جو وبائی مرض کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے پوری دنیا پریشان ہے۔ طرح طرح کی حکومت ترکیبیں اس کے لیے بتا رہی ہے، اور بہت سے بھائی اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں، یا اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس کے سلسلے میں عام طور سے یہی بات کہی ہے کہ دیکھیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے وبائی مرض پھیلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی طاعون پھیلا، بہت ہی بھیانک طاعون تھا، اور بہت ہی بڑی تعداد اس میں شہید ہو گئی تھی اس مرض کے ذریعے سے۔ تو اس وقت بھی حضرت عمر خود تذبذب میں تھے، کشمکش میں تھے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس میں کسی نے حدیث یاد دلائی تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پر طاعون پھیل گیا ہو وہاں سے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے، اور جو باہر کے لوگ ہوں ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ تو اس کی اصل موجود ہے اور اس پہ عمل کیا گیا اس زمانے میں، تو اس سے فائدہ ہوا۔ چنانچہ یہ آتا ہے، روایات میں آتا ہے، حافظ ابن حجر نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ طاعون جب پھیلا ہوا تھا تو چند ہی لوگ اس سے متاثر تھے، لیکن لوگوں نے سوچا کہ لاؤ ہم اجتماعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا، وہاں لوگ اکٹھا ہوئے، تو بہت سارے لوگوں کو وہ اس کے جو وائرس تھے انہوں نے متاثر کر دیا، اور بیمار ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہو گئی۔ تو حضرت حافظ ابن حجر نے صراحت سے بات لکھی کہ نہیں، اجتماع اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے سے علماء بات لکھتے آئے ہیں، اور ہمارے اس دور کے علماء نے، چاہے وہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہوں، چاہے وہ مولانا رابع صاحب ہوں، اور چاہے وہ مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی ہوں، ان سب نے بات کہی ہے کہ اس سلسلے میں جو حکومت ہدایات دے رہی ہے اس پہ پورا عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون اس کا شکار ہے۔ یہ چور کی طرح اندر چھپا ہوا وائرس رہتا ہے، کبھی اس کی جو علامتیں بتائی جاتی ہیں وہ بھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے ذریعے سے جو دوسرے لوگ متعلقین ہیں ان کو بچانا، یہ ہمیشہ ہر ایک کا فریضہ ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ اس سے بچا جائے اور دوسروں کو بھی اس سے بچایا جائے۔ تو جو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھی جائے، بہت کم لوگ جائیں، اس پہ اگر عمل کوئی کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بلکہ ایک طرح کا واجب سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ کم سے کم لوگ جائیں، اذان ہو جائے، چند لوگ اس میں نماز پڑھ لیں، بقیہ لوگ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ یہ جو جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے، اس طرح کے آزار میں یہ وجوب اس کا ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، بارش بہت تیز ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن سے کہا کہ ساتھی میں یہ بھی اعلان کر دو، صلو فی رواحلکم، لوگ اپنی اپنی رہائش گاہوں میں نماز پڑھیں، جن گھروں میں قیام ہے وہاں پر نماز پڑھیں، یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اس میں اگر آ جاتے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تو صرف بھیگنے کا خطرہ تھا، اس میں موت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف بھیگنے کا خطرہ تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں تو باقاعدہ زندگی کا خطرہ موجود ہے، موت کا خطرہ موجود ہے، خود اپنے آپ کے لیے خطرہ ہے، اپنے جو متعلقین ہیں ان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے جو بھائی ہماری بات سن رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی بات سن رہے ہیں، ان سب سے ہم گزارش کریں گے کہ حکومت جو ہدایات دے رہی ہے اس میں عمل کریں۔ ایک تو اس لیے کہ اسلام کا یہی حکم ہے ایسے موقع پر کہ اجتماع سے بچنا چاہیے، بھیڑ بھاڑ سے بچنا چاہیے، اس سے بیماری کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور دوسرے اس لیے بھی کہ حکومت کی طرف سے سختی ہے، اگر کوئی اس کا شکار ہو گیا سختی کا، پولیس نے پکڑ لیا، تو مسلمانوں کی بدنامی ہوگی کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اصولوں پہ عمل نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں وجوہات ہیں۔ ایک تو اصل تو ہم کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا حکم ہے کہ اس موقع پر اجتماع نہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ بھی بات کم اہم نہیں ہے کہ اس میں ہماری بے عزتی کا خطرہ ہے۔ کوئی ایک بھی فرد اگر بے عزتی کا شکار ہوتا ہے تو پوری قوم کے لیے بے عزتی کا خطرہ ہے۔ لہذا سب لوگوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، مسجد میں کم سے کم جائیں۔ جمعہ جو آ رہا ہے، جمعے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے پابندی دیکھیں تو اس میں چند لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھیں، بقیہ لوگ اگر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ عذر کی وجہ سے جمعہ معاف ہو جاتا ہے. یہ بات پہلے سے معروف ہے کہ عذر کی وجہ سے جمعہ معاف ہو جاتا ہے. ہمارے اس دور کے علماء نے بھی فتویٰ اس کا دے دیا ہے اور پہلے سے بھی یہ بات موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے بھی ہم کو نجات دے اور ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے, ہمارے ملک کو محفوظ رکھے, یہاں کے باشندوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.